السلام علیکم دوستو، ایجوکیشن فار آل فورم کے افیشیل یوٹیوب چینل پر لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ پہلے 10th اور 12th کے ایگزام ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جیسے ختم ہوں گے تو 9th اور 11th کے ہوں گے۔ اب کچھ بچے کہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ 10 کے بچے امتحان دینے کے بعد پھر وہ 11 یعنی کالج میں چلے جاتے ہیں، اور انٹر کے بعد یا 12 کے بعد امتحان دے کے بچے پروفیشنل کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر امتحان ہوتے ہیں اور 1 مہینہ امتحان ہوتے ہیں اور 2 مہینہ اس کی اسسمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو پھر جلدی اناؤنس کر دیں ہم ریزلٹس 10 اور 12 کے، کہ پھر بچے جو ہے وہ اینڈ آف سپٹمبر اور اکتوبر میں جو ہے وہ ایڈمیشن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکیں۔ اس لیے 10 اور 12 کا جو ہے وہ پہلے امتحان کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے بھی بات ہو گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا رزلٹ کسی وجہ سے بھی ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پروویژنل داخلے بھی دیں گے۔ تو اس لیے آپ کو اس میں وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف ایک کام کریں کہ اپنے پڑھائی کی تیاری کرتے رہیں اور ایس او پیز کا خیال کریں کہ آپ جو ہے وہ اس وبا سے بچ سکیں۔ اچھا، ایک اور کوشچن جو ہے اب آ رہا ہے کہ ڈیٹ شیٹ، یہ ایک کیونکہ ایک پرنسپلی ایک یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ 3rd ویک آف جون سے ایگزام شروع ہونے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ 20 کہہ دیں، اراؤنڈ 20 سے تقریباً جو ہمارے پاس ڈیٹ شیٹس آ رہی ہیں پرپوز، کیونکہ ڈیٹ شیٹس جو ہیں وہ کنسرن بورڈ ایشو کرتے ہیں، کوئی گورنمنٹ وغیرہ نہیں کرتی، IBCC نہیں کرتا، تو آپ کنسرن بورڈ سے رابطے میں رہیں۔ لیکن ایک جنرل ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ امتحانات 20 جون سے شروع ہو رہے ہیں، کچھ ظاہر ہے 20 ہے، 23 ہے، 25 ہے، اور سندھ میں شاید 1 یا 2 جولائی سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ 20 جون سے جنرل ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ 20 جون سے پہلے کوئی ایگزام نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، امپروو اور فیلیور کوئی ایشو نہیں ہے۔ امپروو فیلیورز جو ہے ایک چیز، ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ کا جو امتحان ہو رہا ہے وہ جو کنڈینس سلیبس ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریڈیوس سلیبس ہے، سمارٹ سلیبس ہے، ڈفرنٹ ناموں سے اس کو لوگ جو ہے وہ جان رہے ہیں، تو ریڈیوس سلیبس کہہ دیں آپ اس کو، کنڈینس سلیبس کہہ دیں آپ اس کو، سمارٹ سلیبس کہہ دیں، جو 60% طے تھا اس 60% سے ہی سارے امتحانات ہوں گے، تو اس لیے میں آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے MD-CAT والوں کے ساتھ، PMC والوں کے ساتھ، ان کو بھی ہم نے وہ سلیبس پرووائڈ کر دیا ہے کہ یہ سلیبس ہے جس میں سے آپ بچوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ بچوں سے آپ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لے لیں 100% جو ہے کورس سے لے لیں، جبکہ اس دفعہ 60% کورس جو ہے وہ تھا کنٹینٹ سلیبس، تو ہم نے وہ سلیبس بھی ان کو پرووائڈ کر دیا ہے۔ امپروو فیلیورز کا کوئی ایشو نہیں ہے، امپروو فیلیور اب ان کے ساتھ ہی پیپر ہوں گے۔ ایک جو چیز بچے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سلیکٹڈ پیپر میں سلیکٹڈ سبجیکٹس کا ایگزام ہوگا؟ نو، ایگزام سب پیپرز کا ہوگا، ایگزام سب سبجیکٹس کا، سب کورسز کا یا سبجیکٹس کا ایگزام ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے میٹرک کے جو ہیں وہ جتنے بھی کورسز ہیں میٹرک کے، ان کا ایگزام ہوگا، اور آپ کے جو انٹر کے کورسز ہیں، جتنے بھی کورسز ہیں، الیکٹیو ہوں، کمپلسری ہوں، میٹرک کے بھی الیکٹیو ہوں، کمپلسری ہوں، جو بھی کورسز ہیں سب کے سب کا ایگزام ہوگا آپ کا، کوئی ایگزامشن اس حوالے سے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ دعا کریں کہ حالات بہتر ہوں، تو کیونکہ یہ سیشن ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں، سب کی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ یہ اب اس کو کلوز ہونا چاہیے سیشن کو، کہ ہم پھر نئے سیشن کی طرف جائیں۔ تو تیاری بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ السلام، واٹ اباؤٹ PMC MD-CAT کا میں نے بتا دیا کہ MD-CAT سے بھی منسٹر صاحب کی بات ہو گئی ہے، اور MD-CAT جو ہے
وہ ریزلٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ لے گا. اگر آپ کے ریزلٹس میں دیر ہے تو وہ پرووینل بھی لے سکتا ہے, لیکن کوئی بھی بچہ ان ایڈریسڈ نہیں ہوگا, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ڈونٹ وری, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. What relaxation will be given? I don't know what kind of relaxation is. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ کل پرسوں میڈیا والے کچھ ایک سوال پوچھ رہے تھے, لائٹر نوٹ پہ سوال کر رہے تھے کہ کیا اس دفعہ پیپر آسان بنیں گے یا اسسمنٹ آسان ہوگی. تو میں نے کہا کہ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, ظاہر ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے, لیکن میں بھی ایک بنیادی طور پر پروفیسر ہوں, ٹیچر ہوں. تو اگر مجھے یہ پیپر سیٹر بناتے تو میں ڈیفیکلٹی لیول کم رکھتا ہے اس سال, کیونکہ ظاہر ہے پرابلم ہوئے ہیں. تو یہ آپ تیاری کریں اور ڈونٹ وری, اس میں آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ 60% جو سلیبس ہوا ہے اسی میں سے آپ کے پیپرز ہوں گے. یس, اس سیمسٹر یہ سمارٹ سلیبس سے ہی, کنڈینس سلیبس سے ہی جو ہے وہ پیپرز ہوں گے. اچھا, وہ امپروور کا بار بار سوال ریپیٹ ہو رہا ہے. امپروور جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, میں بورڈ سے بھی بات کروں گا اور اس میں دیکھتے ہیں, کیونکہ پیپرز جو اس دفعہ جو ہو رہا ہے پیپر وہ تو ہو جائے گا 60% اس سے, لیکن امپروور کا کہاں سے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ امپروورز کا جتنا انہوں نے پڑھا ہے اس سے ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے یہ ایک خیال ہے میرا, اب پتہ نہیں بورڈز جیسے وہ کرتے ہیں, لیکن امپروورز کا سوال امپروور کا ایگزام ہوگا, تو اس میں جو بھی ہماری ڈیٹ شیٹ آئے گی تو اس میں ہو جائے گا. ڈونٹ وری, اس میں آپ بھی ہماری کنسیڈریشن میں ہیں. اچھا, لوگ پوچھ رہے ہیں, بچے پوچھ رہے ہیں کہ پیپر پیٹرن کیا ہوں گے. پیپر پیٹرن تو بورڈز اسی طریقے سے رکھ رہے ہیں, لیکن سندھ نے تھوڑا تبدیل کیا ہے. وہ کل بھی جب IPMC کی میٹنگ تھی تو اس میں, لیکن دیکھیں ابھی تک یہ پروپوزلز ہیں, جب تک فائنل نہیں آ جاتی ہیں آپ لوگوں کے پاس چیزیں بورڈز کی طرف سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایبسٹریکٹ لیول پہ پالیسی ڈیسیجن جو ہوئے ہیں وہ تو آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. ایگزیکیوشن کے حوالے سے جو ہے وہ بورڈز انڈیپینڈنٹ ہیں, آٹونومس ہیں, تو آپ کو بورڈز پراپر گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سندھ نے پیپر پیٹرن تھوڑا چینج کیا ہے, اور وہ 50% جا رہے ہیں MCQs پہ, 30% جا رہے ہیں شارٹ کوشچنس پہ, شارٹ آنسرز جو ہوں گے, اور 20% ہوں گے وہ جو ایسے ٹائپ یا لانگ آنسرز جس میں لکھنے پڑتے ہیں, لانگ کوشچنز جو ہوتے ہیں. تو 30 یہ اپنا اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ 50%, 30% اور 20%, یعنی MCQ, شارٹ اور لانگ, اس طریقے سے جا رہے ہیں. باقی تمام بورڈز اسی طریقے سے جو ہے وہ ایگزام لینے جا رہے ہیں. اور کچھ پوچھنا ہو تو میں نے بتا دیا کہ فرض کریں کہ کے پی کے اگر بچے ہیں تو KP نے پروپوز کر دیا ہے کہ 23 جون سے ایگزام لے رہے ہیں, اور ان کا ابھی تک جو ڈیٹ شیٹ کا پروپوزل ہے وہ الٹرنیٹ ڈیز پہ ہے, یعنی ایک دن میٹرک انٹر اس طریقے سے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اور باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. کچھ اور بھی پروپوزل تھے لیکن پھر وہ اس پہ ایگری نہیں ہوئے, کیونکہ اگر وہ اس طرح کے پروپوزل نئے تجربے ہوں گے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. تو چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اسی طریقے سے رہیں کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. اور سندھ نے بھی جو پیٹرن چینج کیا ہے ان کے بقول کے وہ کافی ایک عرصہ پہلے بتا دیا تھا کہ ہم اس پیٹرن پہ جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کچھ بورڈز نے تو وہ سیمپل پیپر بھی شاید بچوں سے شیئر کر دیے ہیں, تو آپ بورڈ سے اگر آپ رابطے میں رہیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. یہ پھر بچے پوچھ رہے ہیں کہ 9 اور 11 پروموٹ ہو جائیں گے. نہیں, میں نے بتایا کہ کوئی کلاس بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں ہونے جا رہی. پیپر مزید ڈیلے نہیں ہو رہے, پیپر طے ہو چکے ہیں. دعا کریں کہ حالات اس طریقے سے رہیں, اور انشاءاللہ پیپر 20 جون سے پرمیشن سب کو مل گئی ہے کہ آپ پلان کریں, اور اسی طریقے سے پلان کر رہے ہیں.
اور کچھ نے 23 کو کر دیا ہے، اور سندھ جو ہے وہ جولائی کے پہلی یا سیکنڈ کو شروع کر رہے ہیں. بلوچستان میں تو میٹرک کے امتحانات ختم ہو گئے ہیں اور وہ تیار کر رہے ہیں، صرف انٹر کے پیپرز لے رہے ہیں. تو آپ ٹائم کو یوٹیلائز کریں، جو آن لائن سورسز ہیں وہ آپ یوز، اور میکسیمم تیاری کریں، کیونکہ بہت نقصان ہوا ہے، ادارے کھل نہیں سکے. دیکھیں، ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی ایک مریض ہے اور اس مریض کو ڈاکٹر کے پاس ایکسس نہیں ہے، تو یہ جواز تو کافی نہیں ہے نا کہ ڈاکٹر نہیں ہے. ظاہر ہے میرا مرض کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ جہالت بھی ایک مرض ہے. اب اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اب ہمارے اسکول ساری چیزیں بند ہیں، تو اب ہم الٹرنیٹ طریقوں پہ جاتے ہیں، پھر وہ حکیم کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم کوئی گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، کوئی آن لائن کوئی کر لیتے ہیں، کوئی اس طرح. تو ہمیں ظاہر علم چاہیے، ہمیں علم چاہیے. تو وہ جو ضرورت وہاں سے فزیکلی پوری نہیں ہونے جا رہی، تو ہم کسی طریقے سے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. تو آپ آن لائن ذریعے دیکھیں، فرض خان اکیڈمی ہے. میں 1-2 دن میں شاید اور بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا، میرا خیال ہے کہ آج ایک MOU ہونے جا رہا ہے ہمارے پاس آن لائن. ایک وہ ہے اپنا ایک آرگنائزیشن ہے لرننگ پچ کے نام سے. تو لرننگ پچ کا میں آپ کو بھیج بھی دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے موبائل پہ اگر لرننگ پچ کا وہ ہے تو آپ اس سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے. اور انہوں نے کچھ آن لائن کے ویسے پیسے لیتے ہیں، وہ آپ سبسکرپشن کے پیسے لیتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے فری کروایا ہوا ہے. اور ابھی میرے پاس ہے، لیکن میں اپنی IT ٹیم کے ساتھ جو ہے اپنے جو سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس ہیں اس کے تھرو ہم اس کو پروپیگیٹ کریں گے کہ آپ کو ایک چیز مل جائے گی کہ آپ جو ہے نا اس سے فائدہ لے سکیں. کہ آپ دیکھیں لاسز ہونے ہیں، نو ڈاؤٹ. یہ عام نارمل لائف نہیں جا رہی، نارمل چیزیں نہیں جا رہی، تو لاسز ہونے ہیں. اب آپ اور سب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ یہ لاسز کم کیسے ہوں. لاسز ہونے ہیں، نو ڈاؤٹ. ہم اتنے، بلکہ جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ہم یہی پرابلم ہے. ناؤ دس از دا چیلنج، ہاؤ وی کین میٹیگیٹ، ہاؤ وی کین ریڈیوس دی لرننگ لاسز. ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ لرننگ لاسز جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں. اتنی فریکوینٹلی میٹنگز ہو رہی ہیں، اتنے پروپوزلز پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اتنے آپشنز پہ بحث ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا سولوشن نکل آئے کہ لرننگ لاسز ہمارے کم ہو جائیں. اور ایک اور میں بات بتاؤں، کیونکہ میں او لیول اور اے لیول کے بچے جو ہیں وہ جو فورن بورڈز میں اپیئر ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں. فورن بورڈز میں اپیئر ہو رہے ہیں لیکن بچے ظاہر ہیں ہمارے ہیں. تو منسٹر صاحب کے پاس کچھ پروپوزلز تھے جو کہ کیمبرج والوں سے، ایڈیکسل والوں سے، یا جو ہمارے اور بورڈز ہیں IB وغیرہ ہے ان سے ڈسکس ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے کوئی کنکلوڈ ہوتی ہے، کیونکہ اے لیول کا مسئلہ تو حل ہو گیا کیونکہ A2 کے ایگزام ہو رہے ہیں نا. باقی مسئلہ رہ گیا او لیول والوں کا. اب او لیول اگر امتحان ہوتے ہیں ان کے اکتوبر نومبر میں، تو ان کا ایڈمیشن کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ پھر ان کی اے لیول کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی، وہ کیسے ہوں گی؟ تو منسٹر صاحب اس پہ کافی میٹنگز کر رہے ہیں. اور کل جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو کچھ پروپوزلز ہیں، لیکن ابھی تک وہ ڈرافٹ ہیں، ابھی تک یعنی میچور نہیں ہوئی وہ چیزیں. جیسے میچور ہو جائیں گی تو پھر آپ کو وہ بھی کمیونیکیٹ کر دیا جائے گا. تو وہ جو کیمبرج کے بچے ہیں یا ایڈیکسل وغیرہ کے بچے ہیں یا انٹرنیشنل فورن بورڈز کے بچے اور ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں. اچھا، کچھ سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا پریکٹیکلز ہوں گے؟ تو اس پہ بھی دیکھیں، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بتا دیں گے کنسرن بورڈز. تو جس طریقے سے پھر وہ پریکٹیکل انہوں نے کروائے ہیں، اگر یہ پریکٹیکل جس طریقے سے ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو پھر پیپر بھی اسی طریقے سے لیں گے، اگر نہیں تو پھر وہ اسی طریقے سے. آپ کو دیکھیں
یہ جو مائکرو مینجمنٹ ہم نہیں کرتے نا, تو وہ کنسرن بورڈز ہی کرتے ہیں, کنسرن جو ہیں آپ کے ایگزامننگ باڈیز ہیں وہی کریں گے, آپ کو بتا دیں گے. لیکن میں نے ایک دو ڈیٹ شیٹس دیکھی تھی کہ کچھ شاید پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں, اور لیکن یعنی مکس ہے. یعنی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ادارے جو آٹونومس ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژنز لیتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے سب لوگ مل کے کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی سولوشن نکل آئے جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہو. کوئی کیونکہ اب راستے ڈھونڈ رہے ہیں نا ہم کووڈ نے سب کو پھنسا دیا ہے, تو ہم راستے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر راستے پھر وہ ڈسکس ہوتے ہیں, اور جو فیزیبل راستہ ہوتا ہے تو اسی پہ ہوتا ہے. ضدی کوئن انکل میری بھی سن لیں. ہاں بیٹا آپ سنائیں, بتائیں. یہ دیکھیں ایک بچی ہیں شاید, یا تیرے میری بھی سن لیں, پتہ نہیں وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں. نہیں, کچھ تو آپ کی خواہشات ہیں, اور وہ خواہشات تو ظاہر ہے اس طریقے سے, کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں ہم نا. میں آپ کو بتاؤں کہ پروموٹ کی میں آپ کو بتاؤں کہ پرابلم کیا ہے. بچے کہیں گے کہ ہمیں پروموٹ میں ہوتا ہے کہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ آپ کے جو ایک فرض کریں کہ کسی ایک کلاس کے مارکس ہیں, تو اگلے کلاس میں آپ کو پروموٹ کر دیتے ہیں, اور 3% آپ کو وہ زیادہ دے دیا تھا انہوں نے. 9th کے بیس پہ 9th کا ریزلٹ تھا, اور آپ کو میٹرک کے مارکس دے دیے تھے 3% بڑھا کے. آپ کا فرسٹ ایئر کا ریزلٹ تھا تو آپ کو سیکنڈ ایئر کا ریزلٹ 3% بڑھا کے دے دیا تھا. اور باقی کیا ہوا تھا. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ 9th کا جو مارکس سرٹیفکیٹ ہے یا جو ریزلٹ کارڈ ہے 9th کا, وہ بلینک ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, 9th کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بلینک ہے, فرسٹ ایئر کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بلینک ہے. تو کیسے پروموٹ کریں گے؟ جب تک بیس لائن ایک نہ ہو ہمارے پاس, ہم پروموٹ نہیں کر سکتے. اس لیے اس آپشن پہ جا ہی نہیں سکتے. اس کی ایک لاجیکل ریزننگ بھی ہے. تو اس بیس پہ ڈفرنٹ آپشنز ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ. دوسرا یہ ہے کہ اسکول اسیس گریڈز بھی ہمارے پاس وہ ٹرینڈ نہیں ہے. 100% جو مارکس ہوتے ہیں وہ بورڈز کے پاس ہوتے ہیں, تو ہم آپ کے وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, بورڈز کے پاس. تو پروموٹ کس چیز پہ ہوگا؟ تو ایک واحد راستہ ہی نکلتا ہے کہ آپ کے ایگزام ہونے چاہیے. اور ایگزام کن کلاسوں کے ہونے چاہیے؟ 9, 10, 11, 12 سب کی ایگزام ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ لیکن یہ ہے کیونکہ یونیورسٹیز میں جانا ہے 10 والوں کو کالج میں جانا ہے, اور 12 والوں کو یونیورسٹی میں جانا ہے, تو ان کے ایگزام پہلے ہونے چاہیے. یہ پرائیورٹائز ہم نے اس طریقے سے کیا ہے. اور جیسے یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر 9th اور 11th کے, کیونکہ وہ ان کو تو پھر وہ اگلی 9th والوں کو 10th میں صرف کلاسیں ریزلٹ پہ بیس نہیں کرتا, وہ تو ایسے چلے جاتے ہیں کلاسیں جا کے اٹینڈ کرتے ہیں, تو وہ ان کی کلاسیں بھی ہوں گی, اور جیسے ٹائم بیچ میں مل جاتا ہے تو ان کے ایگزام بھی ہو جائیں گے. لیکن ایگزام کے بغیر کوئی پروموٹ نہیں ہونے جا رہا. پروموٹ نہ کریں سر, پروموٹ نہ کریں, نہیں کر رہے پروموٹ, کسی کو پروموٹ نہیں کر رہے بیٹا. اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ ہم سارے بیٹا وہیں سے ہو گئے ہیں, اور سارے امتحان دے کے میں یہاں پہنچا ہوں. تو آپ امتحان کی تیاری کریں, اور ایم سی کیوز اس پہ ڈفرنٹ رائے ہے کہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ جن کے پیپر بن چکے ہیں. دیکھیں کچھ بورڈز کے پیپر آپ کے فروری مارچ تک وہ بن چکے تھے, اور بلوچستان نے تو اس لیے اپریل میں لے لیا پیپر. اگر کووڈ اجازت دے دیتا تو بورڈز جو ہے بورڈز were ready to conduct the examination in April. تو یہ ہے. اور سندھ نے تو ظاہر شروع میں اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم ایم سی کیوز کی طرف جا رہے ہیں, پورا پورشن وہ بڑھا رہے ہیں. ایم سی کیو تو سب جگہ ہوتا ہے لیکن باقی میں کم ہوتا ہے. ایک یونیفارم تو پہلے تھا کہ تھوڑا حصہ ہوتا ہے ایم سی کیوز کا, لیکن سندھ نے کہا ہے کہ ہم ایم سی کیو زیادہ لے رہے ہیں, اور شاید وہ اس کی وجہ سے اسسمنٹ بھی جلدی کر کے دے دیں گے.
بچے ویکسینیشن کے لیے پوچھ رہے ہیں. یہ ہیلتھ والے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ یوتھ ہیں ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی تک انڈر 30 کے لیے ویکسینیشن کی ضرورت کو شروع نہیں ہوا. اور ویسے بھی تو آپ کی تو ایج کتنی ہوگی؟ فرض کریں کہ اگر آپ میٹرک کے بچے ہیں تو آپ کی عمر 15 سے 17 تک، اور اگر آپ انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں تو 12 میں 17 اور 18 آپ کی ایج ہے، تو 20 تک تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت. ہاں البتہ آپ جہاں اسکول میں جا رہے ہیں ہم نے وہاں ایس او پی کا وہ کیا ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ گھر آئیں گے تو وہ بھی ایک چانس ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے اسکول میں ہم نے وہ کیا ہے. آپ جب گھر پہنچیں گے تو جاتے ہی گھر جو ہے وہ صابن سے ہاتھ ضرور دھوئیں گے، اور کہ پھر وہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کی وائرس کی وہ کم سے کم ہو سکے. سیکوینس بیٹا میں نے بتا دیا، سیکوینس یہ کہ میٹرک اور انٹر ساتھ ہو رہے ہیں. اب کچھ بورڈز یہ ڈیٹ شیٹ 1-2 دن میں آ جائیں گی، سب لوگ ڈیٹ شیٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور میں نے بتایا کے پی کی تو ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، ابھی شاید میرے پاس پڑی بھی ہوگی. انہوں نے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الٹرنیٹ سائملٹینیسلی کر رہے ہیں. اور پنجاب نے بھی تقریباً اس پہ کام کر لیا ہے. سندھ کا 1 اور 2 جولائی سے ایگزام ہو رہا ہے. اور بلوچستان نے تو میٹرک کا لے لیا ہے، اب وہ انٹرمیڈیٹ کی تیاری کر رہے ہیں. باقی جو ہیں فیڈرل بورڈ بھی انہی دنوں میں کر رہا ہے اسلام آباد. جی بی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جی بی اکثر جی بی چلا جاتا ہے فیڈرل بورڈ کے ساتھ، تو وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے پاس فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ جو ہوتی ہے. حالانکہ ان کا بورڈ کے آئی یو بھی ہے، کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی، لیکن ان کے پاس بہت کم بچے ہیں. اور ایک اور بھی ہمارا بورڈ ہے اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ان کے بھی امتحانات جو ہے وہ ہو چکے ہیں. وہ شاید سال میں 2 دفعہ امتحان لیتے ہیں. تو ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے بھی آپ پریشان نہ ہوں، وہ بھی منسٹر صاحب نے ان سے بات کی ہے، انجینئرنگ کونسل سے ہو گئی ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہو گئی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کو ڈائریکٹ کر دیں کہ ہمارے بچے جو ہے ان کے ایڈمیشن جو ہے وہ سفر نہ ہو. امپروور ہو گیا. پرائرٹی ہم امتحانات ان کو دے رہے ہیں شروع میں جن کے بیس پہ بچوں کو یونیورسٹیز اور پروفیشنل کالجز میں جانا پڑے گا. باقی چیزیں جو انٹرنل ہمارے اس میں ہیں اور جن کا امتحان جلدی لینا ضروری ہے اس کو ہم سیکنڈ فیز میں لے رہے ہیں. سیکنڈ فیز بھی یعنی فیز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے فیز میں میٹرک اور انٹر جلدی لے لیں گے کیونکہ وہ ان کی پھر اسسمنٹ جلدی ہو جائے. اسسمنٹ میں بھی ظاہر ہے ہمیں 2 مہینے تقریباً لگ جاتے ہیں، تو وہ جب ہو جائے گا تو پھر اس کے ان کو بچوں کو جانا پڑتا ہے اس میں ایڈمیشن یونیورسٹیز وغیرہ میں. اچھا امتحانات کے علاوہ کچھ اور آئی بی سی سی کے حوالے سے کچھ سوال ہوں تو آپ پوچھ لیں، کیونکہ آئی بی سی سی بھی ہمارا جو بیسک کام ہے وہ بورڈز کے درمیان کوآرڈینیشن ہے، اور دوسرا یہ کہ اٹیسٹیشن ہے، اور تیسرا ایکولنس ہے. اس حوالے سے کوئی کمپلین اگر ہے. اچھا میں بتا رہا تھا کہ لاسٹ ویک جو ہے وہ ایک ایشو آیا تھا کہ ایک پیرنٹ آئے تھے اور ان کو یہاں سے شاید پراپر کو ریسپانس نہیں ملا، تو میں نے بتایا کہ فیس ٹو فیس بند ہے، تو آپ ای میل کر دیں، آپ فون کر دیں، یا آپ میسنجر جو ہے وہ اس کے ذریعے کر دیں، تو آپ کو آپ کی کوئری جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گی. ڈونٹ وری. اور ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں یہاں. میں نے اس لیے ایک چیز نہیں ہے، 3-4 چیزیں میں نے یہاں کروا دی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ یہاں سے واپس یعنی آپ کی کوئری جو ہے وہ ان ایڈریس نہ ہو جائے. تو یہاں ملنا جلنا بند ہے کیونکہ وہ کووڈ جو ہے کبھی بھی کسی سے بھی جو ہے وہ لگ جائے کسی کو نا، تو ہم نے پبلک ڈیلنگ اس حوالے سے بند کی ہوئی ہے. تو آپ تو ایک جو کوئری تھی وہ یہ تھا کہ جب کوئی ویریفیکیشن ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا ویریفائڈ کسی بچے کا، تو ایکویلنس کے لیے پھر ہم اس کو ایک پروویژنل دے دیتے ہیں 3 مہینے کا، اور ہم اٹیسٹیشن کے لیے بھی شاید اس طریقے سے
یا अटेस्टेशन के लिए नहीं होता, जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो लोकल बोर्ड्स ही होते हैं। फॉरेन बोर्ड्स के लिए इक्विवेलेंस का हम एक लेटर दे देते हैं, वो होता है प्रोविजनल। क्यों देते हैं प्रोविजनल? इसलिए कि उनको बच्चों को एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। अब वेरिफिकेशन फर्ज करें कि बाहर की कंट्री से लेट हो जाती है तो बच्चे का एडमिशन रह जाएगा, तो आईबीसीसी विद द अप्रूवल ऑफ सम फोरम्स हम वो इशू कर देते हैं इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस उसका टेम्पररी जो प्रोविजनल इक्विवेलेंस है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो वैलिड होता है 3 महीने के लिए। अगर वो एक्सपायर हो जाता है, 3 महीने एक्सपायर हो जाते हैं और वो यूनिवर्सिटीज, अच्छा वो यूनिवर्सिटी या जो आप जहां भी अप्लाई करेंगे वो मानते हैं, उनको पता है कि आईबीसीसी का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है दैट वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। और अगर 3 महीने खत्म हो जाए, पीरियड खत्म हो जाए और वेरिफिकेशन अभी तक वहां से नहीं आई, तो हम फिर 3 महीने का जो है वो इशू कर देते हैं अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और उसका भी तरीकेकार हमारी वेबसाइट पे लिखा होता है, तो आप उस हवाले से भी परेशान ना हो। और अगर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिया हुआ है और वो एक्सपायर हो जाता है तो आप जो है वो फिर दूसरे इक्विवेलेंस के लिए प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। आपको फिर फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्म तो आपका पहले से हमारे पास पड़ा होता है। आप जस्ट एक एप्लीकेशन लिखेंगे और वो अटैच कर देंगे अपना वो जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है प्रोविजनल, वो अटैच करके आप भेजेंगे कि आप हमें बता दें। पहले सैयद मोहम्मद उमर शाह कह रहे हैं कि पहले 10 के होंगे या 12 के होंगे। बेटा मैंने बता दिया कि 10 एंड 12 पहले होंगे। अब वो बोर्ड्स आपको डेट शीट इसी हफ्ते इंशाल्लाह बता देंगे। मैंने बताया कि एक मॉडल ये चल रहा है कि अल्टरनेट डेज पे हो रहा है, मैट्रिक इंटर इस तरीके से हो रहा है। दूसरा ये है कि पहले इंटर कर लें, और तीसरा ये कि पहले मैट्रिक फिर इंटर कर लें। लेकिन होंगे ये साथ साथ ही जो है पहले ये होंगे। तो आप कंसर्न बोर्ड से जो है उनसे राब्ता करें। अब्दुल हलीम चीमा, सिलेक्टिव पेपर के ऑप्शन खत्म। मैंने शुरू में बता दिया कि सिलेक्टिव पेपर्स के ऑप्शन नहीं है। सारे के सारे पेपर, सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा और सारी क्लासेस का 9 to 12 का और सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। इम्प्रूवर के पेपर भी होंगे, मैंने बताया था इम्प्रूवर के पेपर होंगे। अब कौन से सिलेबस में से ले रहे हैं वो आपको कंसर्न बोर्ड ही बताएंगे, वो कंसर्न बोर्ड से आप पूछ लें। या अगर इस हवाले से मुझे कोई इस तरह का अपडेट मिलता है तो सोशल मीडिया में बता दूंगा कि वो क्या उनका हो रहा है, क्योंकि काफी चीजें बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट के वो हैं, वो बोर्ड खुद ही तय करते हैं। हाँ, इम्प्रूव अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं तो वो दोनों इम्प्रूव जाहिर है, जिस तरीके से नॉर्मल होते हैं उसी तरीके से चीजें होंगी। ऑनलाइन एग्जाम तो बेटा मैंने बताया था कि नो वे, हमारे पास कुछ भी नहीं है इस तरीके की चीज। 9 और 11 की एक्सपेक्टेड डेट यही है कि इंशाल्लाह जैसे मैट्रिक और इंटर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद 9 और 11 शुरू हो जाएंगे। रोल नंबर स्लिप जो है आप अपने बोर्ड से राब्ता करें, और डेट शीट जैसे आती है तो उस पर भी काम शुरू कर दिया है। हमारे पास तकरीबन डेटा आ गया है कि सेंटर वाइज हमारे पास, मैं आपको इस लेवल पे बोर्ड्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उन्होंने सेंटर वाइज हमें डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, जो कि हम ज़ाहिर एनसीओसी को जो है, क्योंकि वो एनसीओसी पर वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स के जरिए, प्रोविंसेस के जरिए जो है वो एसओपीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे लिए एजुकेशन और आपकी सेहत दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो बच्चे कह रहे थे कि सिर्फ मीटिंग हो रही है, मीटिंग से जो आउटकम निकलता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की तरफ भी हम कंटिन्यूसली जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं बेटा हम, और ये आप एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी का आपके लिए काम करें। इम्तिहान 20 जून से हो रहे हैं, 15 जून से नहीं हो रहे। 15 के बाद यानी 20 जून से पहला पे हो सकता है कि कोई बोर्ड जो है वो 20 से शुरू कर दे, लेकिन अभी तक जो मेरे पास डेट शीट आई है वो 23 जून की आई है। अच्छा, एक और भी मैं आपको बता दूं कि जो डेट शीट्स होती हैं वो कंसर्न बोर्ड्स के जो वेबसाइट है उस पर डिस्प्ले होती हैं। तो आप जो बोर्ड्स हैं उनकी वेबसाइट चेक करते रहें,
اور ان کی ویب سائٹ سے آپ کو ڈیٹ شیٹ مل جائے گی, تو اس میں پریشان نہ ہو آپ. فیڈرل بورڈ کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ, جو کل میری فیڈرل بورڈ کے چیئر پرسن کے ساتھ میں بیٹھا تھا ایک کہیں میٹنگ میں, تو میرا خیال ہے وہ بھی 22, 23, 24 کے درمیان ہی پیپر لے رہے ہیں. لیکن دیکھیں ایبسٹریکٹ لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ 20 کے بعد 20 سے 25 کے درمیان شروع ہو رہے ہیں, سارے پیپر شروع ہو رہے ہیں. صرف سندھ کا ہے کہ سندھ 1 یا 2 جولائی سے شروع کر رہا ہے, باقی سارے 20-22 جون سے شروع کر رہے ہیں. ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ سارا سال جو ہے وہ, ہم بالکل کہہ رہے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ ڈسٹرب بہت رہے ہیں, لیکن اگر امتحان نہیں لیں گے تو پھر ہم کیسے یونیورسٹیز میں کیسے آپ ایڈمیشن لیں گے, اور پروموٹ کس بنیاد پہ ہم کریں؟ کوئی ہمارے پاس چیز ہی نہیں ہے آپ کو میجر کرنے کے لیے کہ جس کے بیس پہ ہم جو ہے وہ میجر کر سکیں. اسکول گریڈز کا ہمارے پاس وہ نہیں ہے, 100% مارکس بورڈ کے پاس ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بیٹا, اس لیے اس طرح کے ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں. آن لائن کا بھی آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹیز بڑی مشکل سے آن لائن کی طرف گئی ہیں, اور وہ بھی رورل ایریاز میں جو بچے, ریموٹ ایریاز میں بچے ہیں, ان کو صحیح سگنل نہیں ملتے, تو کلاسز ہم سٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں, چلتے چلتے جو ہے وہ لائنیں ڈراپ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. آن لائن میں ایگزام کہاں پر ہمارے پاس ہو, اسکول کالج کے امتحان پبلک سیکٹر میں لینا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ابھی اس پہ بہت کام کرنا ہے. اب بچے کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے کریں, دیکھیں بیٹا ڈیلے کریں گے نا, پتہ کیا ہوگا ڈیلے کریں گے؟ اگر آپ کے یہ امتحان ڈیلے ہوتے ہیں, آپ کی اسیسمنٹ ڈیلے ہوتی ہے, ریزلٹ اناؤنس ڈیلے ہوتے ہیں, ایڈمیشن یونیورسٹیز کے ڈیلے ہوں گے, تو خواہ میں ایک آپ کا پورا کا پورا ہم کہہ رہے ہیں اس سیشن کو کلوز کر دیں. آپ 60% ہوا ہے, جتنا بھی ہوا ہے اس کو کلوز کر دیں. اور تھا تو 60%, فرض کریں کہ اس میں 80 یا 90% کور ہو گیا, اس میں آپ کو ظاہر ہے سوالوں میں بھی آپشن مل جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں کہ پھر ہم اگلے سیشن کی تیاری کریں. ہم انشاءاللہ یونیورسٹیز جو ہے وہ اکتوبر نومبر سے یونیورسٹی شروع ہو جائیں, تو کم از کم ایک سائیکل میں آ جائیں کہ ہم شروع میں نے بتایا تھا کہ لاسز ہونے ہیں. اب لرننگ لاسز کو کم کرنا ہے, ڈیلے نہیں کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, اور 20-22 جون سے انشاءاللہ امتحان شروع ہونے جا رہے ہیں. نہیں بیٹا 15 دن نہیں ہے, آپ بچے کہہ رہے ہیں کہ 15 دن. دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا آج 25 ہے, اور ایک مہینہ ہے تو یہ بھی ہے, 2-3 دن کم ہے. یہ میں بات آپ کو ایک مہینے سے پہلے سے بتا رہا ہوں. اور تقریباً یہ ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پچھلی منسٹر صاحب نے کی تھی, اس میں بھی بتا دیا تھا کہ ہم 15 جون کے بعد ایگزام لینے جا رہے ہیں. Any other question? ریپیٹ ہو رہے ہیں سوال. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے. بیٹا ہمارے کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں, اور اس پہ پھر سے لکھ دیں آپ. پہلے 10 کے لینے, 12 کے لینے, سائملٹینیسلی لینے, یہ بورڈز ڈیسائیڈ کریں گے خود. پیپر ایزی ہوں گے یا مشکل ہوں گے وہ آپ کے پڑھنے پہ, تیاری کریں گے تو پھر آسان ہوں گے, تیاری نہیں کریں تو مشکل ہے. آپ تیاری کریں انشاءاللہ, پیپر جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو کنسیڈریشن آج سب کو ہے. آپ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے نا کہ یونیورسٹیز کو بھی بتا دیا ہے
कि आपका जो टेस्ट लेंगे वो 60% सिलेबस में से लेंगे। हमने एमडी कैट के लिए हमने पीएमसी के साथ मीटिंग की है, उनको भी बता दिया है कि 60% सिलेबस में से लेंगे। तो आपके लिए हमने काफी चीजें आसान कर दी हैं आपके लिए। बेटा डेट शीट के लिए आप पूछ रहे हैं, मेहर इरफान पूछ रहे हैं डेट शीट के लिए। डेट शीट देखें बोर्ड्स करते हैं, और आप लिखेंगे ना गूगल में जाके BISE और उस शहर का नाम या बोर्ड का नाम, फर्ज करें कि आपने लिखा BISE रावलपिंडी, BISE मुल्तान, BISE सखर, BISE लाहौर, इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो वो बोर्ड की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और बोर्ड्स ने काफी काम किया है ऑटोमेशन पे, और वेबसाइट वगैरह उनकी माशाल्लाह अच्छी चल रही हैं। तो वहां से उसमें अगर वो प्रैक्टिकल रखना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल के लिए अभी से आप परेशान ना हो, क्योंकि फिर जब ये थ्योरी हो जाएगी तो उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे। 1 महीना तो फिर भी आपको उसको मिल जाए, अगर कोई बोर्ड प्रैक्टिकल भी ले रहा है तो उसमें ये आप परेशान ना हो। हॉस्टल्स हम कॉलेज के लिए हॉस्टल्स ये तो तय करते हैं अपना एनसीयूसी की जो डायरेक्शंस आती हैं बेटा, हमारा इसमें कुछ नहीं होता। ये इवन इदारे जब खोलते हैं बंद करते हैं तो हम नहीं करते, ये हम जैसे एनसीयूसी या जो हेल्थ एडवाइजर आती है उसी तरीके से जो है एमडी कैट की जो है वो डेट मैंने बताया कि शायद अगस्त सितंबर में, वो भी मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से ही जो है ना, वो मैसेज साहब से उनसे बात की है तो वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं। और हमारे रिजल्ट्स और हमारे इम्तिहान सारी चीजों को नजर में रख के वो करेंगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? देखें, आपको अगर इक्विवेलेंस चाहिए होता है कि आपने ओ लेवल या ए लेवल किया होता है, जाहिर है उनका सिस्टम डिफरेंट होता है, उनके मार्क्स का तरीकेकार डिफरेंट होता है। वो हमारे सिस्टम में उसके कितने ग्रेड बनता है, कौन सा ग्रुप कौन सा बनता है प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल में, तो अगर तो उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो हम उस वक्त दे देते हैं। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है और हमें फर्दर वेरिफिकेशन उन बोर्ड से, उन कंट्री से करवानी चाहती है, तो जब तक वो आए तो जाहिर है बच्चे को एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड होता है, कोई फोटो कॉपी या किसी भी फॉर्म में, तो उसके लिए हम प्रोविजनल एक 3 महीने के लिए इशू करते हैं, जब तक वहां से वो वेरिफिकेशन उस कंट्री से आ जाती है। उसको हम कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो जो 3 माह के लिए वैलिड होता है, और वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो फॉरेन बोर्ड से एग्जाम में अपीयर होते हैं। एग्जाम में लीव बीच में ज्यादा ब्रेक आएगा तो मैंने कहा कि देखें सेशन, आप एनसीयूसी का कहना है कि ज्यादा इसको स्ट्रेच ना करें। अगर स्ट्रेच करेंगे तो फिर वो आपके इम्तिहान 2-3 महीने अगर चले गए तो फिर वो अगला जो सेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दुआ करें इंशाल्लाह हालात बेहतर रहें। और कॉलेज खुल गए हैं बेटा, कॉलेज देखें, तालीमी इदारे जो है वो जिस तरीके से एनसीयूसी ने कहा है कि 5% से अगर कहीं कम है तो वो खुल गया। अब कल पंजाब की एक रिपोर्ट थी, उसमें तो वो 20 डिस्ट्रिक्ट बंद हैं और 16 डिस्ट्रिक्ट खुल गए हैं। तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन कंडीशन के साथ खुले हैं कि अगर 5% से जहां कम है कोविड के जो पॉजिटिव जो हैं केसेस, तो वहां खुल गए, अगर उससे ज्यादा हैं तो वो बंद हैं। और लेकिन सिंध में की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि वहां केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने लेते हुए शायद 2 हफ्ते के लिए सारी चीजें, सारे इदारे बंद कर दिए हैं। और बाकी जो एनसीयूसी का वो था उसी पे अमल हो रहा है, और स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं कल से 24 से। ज्यादातर मुझे इंप्रूवर्स का वो आ रहा है, तो एक काम करते हैं कि मैं बोर्ड से डेटा लेता हूं और इंशाल्लाह हम अपने सोशल मीडिया पे, हमारी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा कि क्या प्रपोजल्स जो है वो बोर्ड्स की तरफ से आ रहे हैं, एक जनरल पॉलिसी जो है वो क्या आ रही है कि
कौन से सिलेबस में से क्या कंटेंट होंगे उसके, तो मैं आपको वो अनाउंस कर दूंगा, या तो ई कचहरी में बाद में, या तो फिर उससे पहले मैं रख दूंगा इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चे परेशान है, डोंट वरी, यूनिवर्सिटी से बात हो गई है। कल भी हायर एजुकेशन कमीशन की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी डॉक्टर शाइस्ता सोहेल के साथ हम थे, और उसमें तय हुआ है कि वी विल टेक केयर ऑफ योर एडमिशंस, डोंट वरी। आपका कैरियर है, जाहिर है एक पेंडेमिक है और उसमें आपका तो कसूर नहीं है ना, उसमें जाहिर है सबको काम करना पड़ेगा, और हम सब काम इस पे कर रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अब आगे यूनिवर्सिटी में मेरिट क्या होगा, मेरिट वही होगा कि जैसे आपके रिजल्ट आएंगे तो उसी को हो गया, क्योंकि वो अगर रिजल्ट नहीं आते, इम्तिहान ना लेते तो फिर तो प्रॉब्लम होती। अब हम इम्तिहान ले रहे हैं, उसी रिजल्ट के बेस पे ही होगा, और जो उनका फार्मूला होता है, मैट्रिक के भी शायद काउंट करते हैं, इंटर के भी काउंट करते हैं, और जो एंट्री टेस्ट होता है उसका भी कुछ वेटेज होता है, ये सारी चीजें होती हैं। पंजाब की एग्जैक्ट डेट भी बेटा वही है 20-22 जून से, लेकिन मैंने कहा कि आप वहां से पता कर लें अपना, अगर वो फर्ज करें कि सेक्रेटरी ibcc.edu.pk पे नहीं हो रहा, तो मैं लिंक्डइन पे भी होता हूँ, आप लिंक्डइन पे भी मेरे सवाल पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर इस तरह की चीजें रिपीट होंगी, इम्तिहान कैंसिल करें, ये करें, तो ये शायद मैं रिप्लाई ना दे सकूं, लेकिन अगर स्पेसिफिक आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आईबीसीसी में फंसा हुआ है, तो मैं वहां भी अवेलेबल होता हूँ, लिंक्डइन पे भी। तो जो भी सोशल मीडिया, वेबसाइट, फोन, चैट, सारी चीजों पे अवेलेबल है हम लोग, हमारी पूरी टीम एक्टिव है, और हम चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने ज़ाहिर ISO सर्टिफिकेशन ले लिया है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सर्विसेज को हमने इम्प्रूव करना है, और हम सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। दिन ब दिन हमारी सर्विसेज आपको इंशाल्लाह चीजें मजीद बढ़ती जाए आपको मिलेंगी। और ये आप हैं जो कि अब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं सोशल मीडिया में हमारे उस पर, कि जब अक्टूबर में चेक हम कर रहे थे तो कुछ 250 हमारे थे अपना फॉलोअर्स थे या जो व्यूअर्स थे, और अब तो हमारे कल एक पोस्ट में चेक कर रहा था तो तकरीबन अबव 90,000 रीचेस थे। तो जाहिर है आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप चीजों ये जब तक आप कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होता और आप की क्वेरीज को एड्रेस नहीं किया जाता या आपकी बातों को सुना नहीं जाता, तो जाहिर है उसके बगैर तो नहीं जाएंगे ना आप। तो आपका ये सोशल मीडिया को इतना लाइक करना, व्यू करना, ये बता रहा है कि आईबीसीसी जो है वो काम कर रहा है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक, एक हफ्ते के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो उसकी क्या हो रही है इम्प्रूवर्स के हवाले से। ये नोट कर लें, हम उनसे बोर्ड से पता करके ना इम्प्रूवर्स का मसला जो है वो हम कर देंगे। एमडी का बेटा मैंने बता दिया है, सारी चीजें कर दी हैं, अब रिपीट हो रही हैं सब चीजें। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अपना ख्याल रखें, एसओपीज का ख्याल रखें, इम्तहानात के दौरान एसओपी का ख्याल रखें, अभी गैदरिंग से अवॉइड करें, जितना टाइम मिला है इसको गनीमत समझें, इसको ब्लेसिंग समझ के घर पे बैठ के मजे से तैयारी करें। जो भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें बहुत सी, और किताबें पढ़ें, उसमें से तैयारी करें, और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो नतीजा इंशाल्लाह बेहतर आ जाएगा आपका। ठीक है, दुआ में याद कीजिएगा, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।